اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے. اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے. جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے. یہاں دو باتیں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ زمرہ مومنین سے خود کو خارج کر لیا. اب یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ سیلیبریٹ کرنا حکم قرآنی ہے. بھئی انہوں نے بتایا نا کہ اگر جشن میلاد نہیں منایا نا تو زمرہ مومنین سے خود کو خارج کر لیا. تو کیا مطلب کہ بھئی سیلیبریشن حکم قرآنی ہے. بھئی زمرہ مومنین سے خارج کر لیا، خود کو جب نہیں منایا تو زمرہ مومنین سے خود ہی وہ اپنے آپ کو خارج کر لیا. تو کیا مطلب کہ سیلیبریشن جو ہے میلاد مصطفیٰ پر یہ حکم قرآنی ہے، نص ہے. مطلب بھئی نص ہوگا تبھی اتنی بڑی بات کہی جائے گی. تو نص ہے گویا، حکم قرآنی ہے. اب اس کے تقاضے میں اگر کوئی خوشی نہ منائے تو وہ زمرہ مومنین سے خارج کر لیا، اس نے اپنے آپ کو خود خارج کر لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش ہونے میں تو سرے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ ایک فطری امر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو آپ کے دشمن ہوئے بعد میں، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی کی تھی، وہ بھی خوش ہوئے تھے. مسئلہ یہاں خوش ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں خوشی منانے کا ہے کہ خوش تو سب ہوں گے. تو آپ چونکہ خوشی منانے پہ بات کر رہے ہیں تو مسئلہ یہاں خوشی منانے کا ہے. تو اور وہ بھی کیسے بھائی؟ سیلیبریٹ کر کے، احتفال کر کے. اب ایک بھی دلیل عہد رسول سے، عہد صحابہ سے، عہد تابعین سے بطور خاص الفاظ یاد رکھے جائیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کی کیا موجود ہے. کیونکہ سیلیبریشن جو یہ کرتے ہیں خوش ہونا الگ ہے، یہاں خوش ہونے کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو یہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، سیلیبریشن جو کرتے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ جو نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس نے زمرہ مومنین سے خارج کر لیا. سوال یہ ہے 12 میلاد کو کیا نبی نے، کیا صحابہ نے، کیا تابعین نے سیلیبریشن کیا تھا، احتفال کیا تھا، جشن منایا تھا؟ جواب صاف ہے نہیں. ان کو کہنا پڑے گا، یہ خود کہتے ہیں کہ نہیں. پھر سوال یہ ہے وہ زمرہ مومنین میں رہے کہ نہیں رہے؟ زمرہ مومنین میں وہ رہے کہ نہیں رہے؟ پھر اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. اور جو یہ بات کہتے ہیں نا وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ تحدیث نعمت کا حکم ہے اور رب کے فضل پہ خوشی منانے کا باقاعدہ حکم ہے، وہ اما بنعمت ربک فحدث. سوال یہ ہے کہ سیلیبریشن کا یہ مفہوم خیر القرون میں تھا کہ نہیں تھا؟ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، ذرا سا میں اس کو کلیئر تھوڑی صاف طریقے سے اس کو لے لیتا ہوں کہ سورۃ الضحیٰ میں نصاً جس نعمت کا ذکر ہوا ہے وہ نعمت ہے کیا؟ صرف آیت اتنی تو نہیں ہے نا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. سوال یہ ہے کہ کس نعمت کو بیان کرنے کو کہا گیا ہے؟ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ قادری اور پادری قسم کے لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ نعمت کی تشریح اپنی طرف سے کریں، یا قرآن پاک میں خود ہی نعمت کا بیان ہے کہ کس نعمت کی تحدیث کا یہاں ذکر ہے؟ تو اسی صورت میں اس نعمت کا بیان، بلکہ ان نعمتوں کا بیان ہے جن نعمتوں پر بطور خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحدیث کا حکم ہوا ہے. وہ نعمتیں کیا ہے؟ دیکھیے وہ نعمتیں ہیں رسول اللہ کی طرف سے دفاع، رسول اللہ کی طرف سے دفاع، آپ کا ساتھ دینا، آخرت میں رسول اللہ کو دنیا سے کہیں بہتر عطا کرنا، آپ کی خوشی کو اہمیت دینا، آپ کی خوشی کو اہمیت دینا اور آپ کی دلجوئی کرنا، یتیمی میں آپ کو سہارا دینا، آپ کو نعمت ہدایت سے سرفراز کرنا، آپ کو غنی کرنا. آپ سورۃ الضحیٰ پڑھ لیجئے، چھوٹی سی سورت ہے. یہ کل 7 نعمتیں اس سورت میں بتائی گئی ہیں جو رسول اللہ پر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان نعمتوں کے شکر میں خاص طور پر 3 باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اے نبی ان نعمتوں کے شکر میں. ایک بات یہ ہے کہ سائل سے اچھا رویہ رکھیے.
ایک بات یہ ہے وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کیجئے، بیان کیجئے، اور تینوں پہ آپ نے عمل کیا، تینوں پہ آپ نے عمل کیا۔ آپ نے جو ہے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا، آپ نے سائلوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھا، حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا نہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت اور حدیثوں کو ملائیے، پوری تقریر بن جائے گی ایک پہلو کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول عطا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی، فضیلت بیان کی، اور آپ نے خود عمل کیا اور صحابہ کو تلقین فرمائی۔ پھر تحدیث نعمت پر بھی آپ نے عمل کیا، نبوت کا آپ نے ذکر کیا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ مفسرین نے بیان کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں شارٹ میں چل رہا ہوں۔ اور آپ کی زبان مبارک ہمیشہ تر رہتی تھی اللہ کے ذکر سے، اور کثرت سے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب رسول کا جو عمل ہے شکر نعمت حدیث میں موجود ہے، ہاں، تو سوال یہ ہے کہ اس کے مخالف شکر نعمت کا کوئی اور طریقہ لانا، وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، تحدیث نعمت کا کوئی اور طریقہ لانا، جبکہ موجود ہے، نعمت بھی موجود ہے، نعمت کا شکر بھی موجود ہے قرآن و سنت دونوں میں، تو پھر جہالت کے سوا یہ کیا ہے؟ اس کو جہالت کے سوا اور کیا کہیں گے؟ اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ۔ جب میں نے اس بارے میں واضح کر دیا کہ تحدیث نعمت کی جو بات ہوئی ہے، تحدیث نعمت میں نعمت ہے کیا، اور تحدیث نعمت کرنا کس طرح سے ہے، اور فلیفرحوا میں خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ کس بات پر وہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی آمد بھی خوشی کی چیز ہے، لیکن اس آیت میں کس بات کا ذکر ہے، جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، تو میں نے یہ ساری باتیں ذکر کر دی ہیں ابھی۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا۔ اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ شاید کبھی کفایت میں نے معاہدہ پر بھی گفتگو کی تھی، کسی یعنی سال پہلے یا 2 سال پہلے، مجھے ذرا سے یاد آ رہا ہے، میں مختصر طور پہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو آیت پڑھی، مطلب ان کا دیکھیے دلیل کیا، استدلال کیا، نہیں وہی سوال کا جواب چنا، ہاں، دنیا گول کیوں ہے، اس لیے کہ باورچی خانے کا چاول لمبا ہے۔ ان کی ساری دلیلوں کا یہ حال ہے، اور حقیقت میں یہ جواب دینے لائق دلیلیں نہیں ہیں۔ ہم ان دلیلوں کا صرف اس لیے جواب دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ انہیں دلیل سمجھ لیتے ہیں بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے جواب دینے کی۔ یہ اصل میں جواب دینے لائق دلائل ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں سے بھی کھینچ کے لے آتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس میں۔ اب انہوں نے کیا ذکر کیا، قرآن پاک کی آیت ذکر کی کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت پیش کی کہ مائدہ کا مطالبہ کیا عیسائیوں نے، ان کی امتیوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کیا مائدہ دسترخوان اترنے کی آسمان سے، اور کہا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہمارے لیے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے عید ہو اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید ہو۔ تو اب جب یہ دن عید کا دن بن جائے، مائدہ والا دن، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی، تو پھر رسول گرامی کی آمد کا دن عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی اس طریقے سے اگر دلیل لینا ہے نا اپنی مرضی کے مطابق، تو پھر ہر چیز کے لیے دلیل موجود ہے، نہ کوئی حلال چیز بچے گی نہ کوئی حرام چیز بچے گی،
سوال یہ ہے کہ یہاں عید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پہلو پہ آتے ہیں. تو مفسرین کی تفسیریں موجود ہیں، علامہ ابن کثیر کی تفسیر موجود ہے. فرماتے ہیں قال السدی، سدی نے کہا اے نتخذ ذلک اليوم الذی نزلت فیہ عیدا نعظمہ نحن ومن بعدنا، کہ جس دن میں یہ جو ہے مائدہ اترا ہے اس دن کو ہم عید بنا لیں گے جس میں ہم اس دن کی تعظیم کریں گے. سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ یعنی یوم نصلی فیہ، جس میں ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے شکر کے طور پہ. قتادہ تفسیر بیان کرتے ہیں ارادوا ان یکون لعقبہم من بعد، کہ ان کے پیچھے والوں کے لیے بھی یہ چیز ہو جائے. سلمان فارسی سے مروی ہے عزت لنا ولمن بعدنا، کہ ہمارے لیے ایک نصیحت کی چیز ہوگی اور ہمارے بعد والوں کے لیے ہوگی. قیل کافیۃ لاولنا واخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی کافی ہو اور بعد والوں کے لیے بھی کافی ہو. جو یہ معنی بیان کر رہے ہیں عید کا کہ وہ عید کا دن بن گیا، سیلیبریشن کا دن بن گیا، تو اب آج آمد مصطفیٰ سیلیبریشن کا دن کیوں نہ بنے. سوال یہ ہے کہ کوئی ایک بھی مستند تفسیر ہے جس میں مائدہ کی تفسیر وہ بیان کی گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک تفسیر، ایک مائدہ کی وہ تفسیر جو آپ بتا رہے ہیں، وہ تفسیر کوئی ایک تفسیر دکھا دیجئے جو صحیح طریقے سے ثابت ہو اسلاف سے، جو ہے امت کے اسلاف سے. دوسری بات، اگر ہم مان بھی لیں کہ یہاں پر عید سے مراد، مائدہ اترنے میں عید سے مراد کیا ہے کہ وہ سیلیبریشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مراد ہے، اگر تو بھائی شریعت محمدیہ آنے کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور پچھلی شریعتیں جب منسوخ ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں منسوخ ہوئیں. ہاں، صرف وہ امور باقی رہے جن کی تائید کیا قرآن نے اور سنت نے. شریعت محمدی نے جن کی تائید کی وہ امور باقی رہے، لیکن جن کی تائید نہیں کی وہ امور باقی نہیں رہے. تو اس طرح اگر کوئی چیز بالفرض تھی بھی تو ہمارے لیے اب حجت نہیں ہے اس کو میلاد مصطفیٰ کی دلیل میں پیش کرنا سوائے جہالت کے اور کیا ہے. تو خلاصہ میرے بھائیوں یہی ہے ان کے بیان کا کہ سوال گندم جواب چنا. خوش ہونے کا ذکر ہے تو خوشی منانے کی دلیل لا رہے ہیں، قرآن کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے تو وہاں پہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لا رہے ہیں، اور بعثت کا ذکر ہے تو وہاں رسول اللہ کی پیدائش کو لا رہے ہیں، اور اللہ نے کس طرح شکر منانے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، اور نبی نے کس طرح اور صحابہ نے کس طرح شکر منایا اس کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب اپنے رب کی نعمت میں نعمت سے کیا مراد ہے وہ بھی چھوڑ دے رہے ہیں. اس نعمت کا شکر رسول گرامی نے کس طرح کیا ادا اور قرآن نے کیا آپ کو حکم دیا اس کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. اسی صورت میں نعمت بھی بیان ہے، اسی صورت میں نعمت کا شکر بھی مراد ہے، حدیثوں میں بھی نعمت کا شکر مراد ہے. سب چیز تفصیل سے موجود ہے، لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے وہی میلاد مصطفیٰ جس میں ان کو ناچنا ہے، گانا ہے، ہاں میوزک بجانا ہے، باجا بجانا ہے، ڈی جے کرنا ہے، خود ان کو ناچنا ہے. یہ خود جو ہے ناچتے کتنی مرتبہ دیکھے گئے ہیں. تو یہ کبھی کبھی دلیل اور جواب کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ جو ہے جو حال کا کام ہے، جو حال کا کام نہیں ہے، یہ تصوف کی والی ناچ ہے. تصوف کی ناچ کو ذرا سا ماڈرن کر دیا گیا ہے کہ وہی ناچ ہوتی ہے اس میں بدعت میں. بہرحال آج ڈسکشن کا خصوصی دن ہے، گفتگو کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی یہ جو مانوی تحریف کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر میں جو اس طرح کی بے اعتدالی حضرات کرتے ہیں، ان کی شیخ الاسلام لوگ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ روح کانپ جاتی ہے ان کی جراتوں کو دیکھ کر کے کہ کس طریقے سے اپنے من کا معنی قرآن کی آیتوں کو پہنا رہے ہیں. اللہ المستعان. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. بہت ہی مفصل انداز میں ویسے تو جواب ہو گیا ہے، لیکن ایک پہلو جو ہے نا شعبان بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا سا غور کیا جائے. ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو ایمان اور کفر کا فرق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوش ہونے سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی پیدائش پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا اس کے حساب سے. ہاں، اللہ کے نبی کی پیدائش پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، جو بہت مشہور روایت پیش کی جاتی ہے. تو پیدائش پر تو بہت سارے لوگ خوش ہوئے، وہ بھی لوگ خوش ہوئے جو ایمان نہیں لے کر کے آئے. لیکن بعثت پر سارے لوگ خوش نہیں ہوئے. بعثت پر خوشی تو صرف ایمان والے کو ہوئی. تو کفر اور ایمان کی تفریق اصل میں پیدائش کی خوشی سے نہیں ہوتی ہے. کفر و ایمان کی تفریق تو بعثت کی خوشی سے ہوتی ہے.
اچھا بیست کی جو خوشی ہے وہ تو ہم مناتے ہیں الحمدللہ، یعنی بیست پر خوش بھی ہوتے ہیں اور بیست کی خوشی بھی مناتے ہیں. کب مناتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی بیست کی خوشی کب منانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی خوشی منانی ہے 1 شوال کو، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا. تو یہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اور اس قرآن کے نزول اور اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول کے بھیجے جانے کی وجہ سے جو ہدایت ہم کو ملی، اس ہدایت کی خوشی منانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ جو رمضان کے روزے تم سے رکھانے کے بعد جب تم عید کا دن آتا ہے نا، اس میں تم کیا کرتے ہو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اس نے تم کو دین کی ہدایت سے سرفراز فرمایا. تو کون کہتا ہے کہ ہم جشن نہیں مناتے؟ بھائی ہدایت کا عید تو ہے، کیا عید الفطر تو ہے ہی ہے، ہدایت کا جشن. اور یہ ہدایت کا جشن ہم ویسا مناتے ہیں جیسا رسول اللہ نے منایا، اور اس تاریخ کو مناتے ہیں جس تاریخ کو رسول اللہ نے منانے کا حکم دیا. کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں، رسول اللہ سے آگے بڑھنے والے نہیں. یہ دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو اس دین میں جو عیدیں ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نازل کرے گا. یہ جو 2 عیدیں ہیں ہماری الحمدللہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، سالانہ 2 عیدیں، یہ عیدیں کس نے نازل کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن عید مناتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ختم کرو، اس کے بدلے میں اللہ نے 2 بہترین دن تم کو دے دیے. ابدل اللہ لکم بخیر منہما، اللہ نے اس سے بہتر 2 دن تم کو دے دیے. تو یہ دین اللہ نے نازل کیا نا، تو اس دین میں کتنی عیدیں ہوں گی یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا، یہ بندے نہیں طے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین دن اس کے بدلے میں تم کو دے دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رسول کی امت ہے نا، تو رسول کی امت کس دن عید منائے گی یہ اللہ طے کرے گا، یہ رسول بتائیں گے. تو رسول نے بتا دیا. عید الفطر کی تاریخ کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے بتائی. عید الاضحیٰ کی تاریخ کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے بتائی. تو اس امت کی عید کب ہوگی یہ اللہ کے رسول طے کریں گے. عید امت کی ہوتی ہے، عید مسلک کی نہیں ہوتی ہے، امت کی عید ہوتی ہے. اور امت کی عید امت کا رسول بتاتا ہے، لوگ نہیں طے کرتے. یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، اوریجنل عید آسمان سے نازل ہوئی ہے. اور جو زمین پہ گڑی گئی ہے وہ اوریجنل عید نہیں ہے، فیک عید ہے، نقلی عید ہے. اصلی عید اور نقلی عید کا فرق سمجھیے. اصلی عید اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، نقلی عید لوگوں نے گڑھ لی ہے. اصلی عید کی تاریخیں رسول اللہ نے طے کی ہے، نقلی عید کی تاریخیں لوگوں نے گڑھی ہوئی ہیں. اصلی عید کیسے منانا ہے رسول اللہ بتا کر کے گئے ہیں، نقلی عید کیسے منانا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. کوئی ڈی جے پر ناچ رہا ہے تو کوئی علم لے کر کے جھوم رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اصلی عید اللہ تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ رکھی ہے، سالانہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کی تاریخیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہیں. آج ہم یہاں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی آئے اور ہم کو بتائے کہ ان 2 عیدوں کے علاوہ کیا تیسری عید بھی اللہ نے نازل کی ہے، کیا اس کی تاریخ رسول اللہ نے طے کی ہے. ایک دلیل کوئی لے کر کے آئے، اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ نہیں، جیسے عید الفطر کی تاریخ 1 شوال اللہ کے رسول نے طے کی ہے، عید الاضحیٰ کی تاریخ 10 ذوالحجہ اللہ کے رسول نے طے کی ہے. ایک دلیل لے کر کے آؤ، ہم یہاں بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں آپ کا کہ یہ 12 ربیع الاول بھی عید کا دن ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ نے بتایا. بس ہم کو اتنا ہی جاننا ہے اور کچھ نہیں جاننا ہے ہم کو، کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، رسول اللہ نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے. آپ ایک دلیل لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے پیچھے میلاد کے جلوس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.